کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک خاموش وبا پھیل رہی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں؟ ایک ایسی بیماری جو ہماری خاموشی کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایڈز کی، ایک ایسی حقیقت کی جسے جاننا ہر پاکستانی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایڈز یعنی ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ایک ایسی بیماری ہے جو HIV وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ وائرس انسان کے مدافعاتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم عام بیماریوں سے بھی لڑنے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ HIV وائرس جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ سفید خون کے خلیوں پر حملہ کرتا ہے جو ہمارے جسم کے محافظ ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان خلیوں کو ختم کرتا جاتا ہے، اور جب یہ خلیے ایک خاص حد تک ختم ہو جاتے ہیں تو مریض کی حالت ایڈز کہلاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خطرناک بیماری پھیلتی کیسے ہے؟ پہلی اور سب سے عام وجہ غیر محفوظ جنسی تعلقات ہیں، خاص طور پر جب ایک شخص متاثرہ ہو اور دوسرا صحت مند۔ دوسری بڑی وجہ آلودہ سرنج اور سوئیوں کا استعمال ہے جو منشیات استعمال کرنے والوں میں عام ہے۔ تیسری وجہ خون کی منتقلی ہے، اگر خون کی مناسب جانچ نہ کی جائے۔ چوتھی وجہ متاثرہ ماں سے اس کے بچے میں حمل، پیدائش یا دودھ پلانے کے دوران منتقلی ہے۔ اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایڈز ہاتھ ملانے، گلے ملنے، ایک ساتھ کھانا کھانے، ایک بیت الخلاء استعمال کرنے یا مچھر کے کاٹنے سے نہیں پھیلتی۔ احتیاطی تدابیر کی بات کریں تو سب سے پہلے محفوظ اور ذمہ دارانہ رویہ اپنانا ضروری ہے۔ ہمیشہ نئی اور محفوظ سرنج کا استعمال کرنا چاہیے۔ خون کی منتقلی سے پہلے مکمل جانچ ضروری ہے۔ متاثرہ حاملہ خواتین کو فوری طبی مشورہ لینا چاہیے تاکہ بچے کو بچایا جا سکے، اور باقاعدگی سے ٹیسٹ کروانا، خاص طور پر اگر کوئی خطرے میں ہو تو انتہائی اہم ہے۔ اب پاکستان میں اس بیماری کی صورتحال کی بات کریں تو 2024 میں ایک انتہائی تشویشناک صورتحال سامنے آئی جب لاڑکانہ سندھ میں سینکڑوں بچوں میں HIV کی تشخیص ہوئی، اور یہ صرف ایک علاقے تک محدود نہیں تھا بلکہ پورے پاکستان میں ایڈز کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا تھا۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 74,000 سے زیادہ لوگ HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ یہ تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں منشیات استعمال کرنے والوں میں سندھ میں غیر محفوظ طریقوں سے خون کی منتقلی اور دوبارہ استعمال ہونے والی سرنجوں کی وجہ سے، اور پنجاب اور بلوچستان میں بھی آگاہی کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی تھی۔ اس بڑھتی ہوئی شرح کی بنیادی وجوہات میں سب سے اہم آگاہی کی کمی تھی، کیونکہ لوگ اس بیماری کے بارے میں بات کرنے سے کتراتے تھے۔ دوسری وجہ صحت کی سہولیات کی کمی اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں جانچ کی سہولیات کا نہ ہونا تھا۔ تیسری وجہ غیر محفوظ طبی طریقے، خاص طور پر دوبارہ استعمال ہونے والی سرنجیں اور بلیڈ تھے۔ چوتھی وجہ سماجی بدنامی کا خوف تھا جس کی وجہ سے لوگ علاج کروانے سے گریز کرتے تھے، اور پانچویں وجہ منشیات کی لت اور اس کے ساتھ جڑے خطرات تھے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ایڈز کا کوئی مکمل علاج تو نہیں، لیکن اینٹی ریٹرو وائرل تھراپی سے متاثر افراد ایک نارمل اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں، بشرط یہ کہ بیماری کی جلد تشخیص ہو اور باقاعدگی سے علاج جاری رہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایڈز کے مریض ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جنہیں ہماری ہمدردی، مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انہیں معاشرے سے الگ تھلگ کرنا یا بدنام کرنا نہ صرف غیر انسانی ہے بلکہ یہ بیماری کے پھیلاؤ کو مزید بڑھاتا ہے، کیونکہ لوگ خوف کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ آج ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، اپنے خاندانوں، دوستوں اور معاشرے میں اس بیماری کے بارے میں صحیح معلومات پھیلانی ہوں گی، احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی، اور اگر کسی کو شک ہو تو فوری طور پر ٹیسٹ کروانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگی، کیونکہ جلد تشخیص سے نہ صرف مریض کی زندگی بچائی جا سکتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، علم ہی طاقت ہے اور آگاہی ہی بچاؤ ہے۔ آئیے مل کر اس خاموش وبا کے خلاف آواز بلند کریں اور ایک صحت مند پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جب ہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی بیماری ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔